السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم بیک ٹو آور چینل عظمیٰ اسٹڈی پوائنٹ۔ آج ہم اردو کا چیپٹر 1 جسے غالب نے لکھا ہے، وہ اپنے دو دوستوں جو ایک شاگرد ہے اور ایک ان کے فرینڈ ہے، منشی ہرگوپال تفتہ کے نام اور منشی بنی بخش حقیر کے نام، ان دونوں کو خط لکھا ہے۔ ان دونوں چیپٹر کے ہی موسٹ امپورٹنٹ کوشچن آنسر ہم دیکھیں گے۔ اوکے، لانگ آنسر اینڈ شارٹ آنسر دونوں طرح کے آنسر ہم دیکھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا کوشچن ہے، غالب دلی میں کس کے مکان میں اور کتنے دن سے کرائے کے مکان میں رہ رہے تھے؟ یہ منشی ہرگوپال تفتہ کے نام، اس چیپٹر سے یہ کوشچن ہے۔ اس کا آنسر ہے، غالب حکیم حسن مرحوم کے مکان میں 9-10 برس سے کرائے پر رہ رہے تھے۔ اب دوسرا کوشچن ہے، دور فتنہ و آشوب میں غالب نے کیا کیا؟ غالب نے لکھا ہے کہ اس فتنہ و آشوب میں کسی مصلحت میں نے دخل نہیں دیا، صرف اشعار کی خدمات بجا لاتا رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غالب نے 1857 عیسوی کی کرانتی میں کسی بھی طرح کا کوئی حصہ نہیں لیا، بس اپنا کام کرتے رہے، شاعری کرتے رہے۔ اگلا کوشچن ہے، غالب کی طلبی کیوں نہیں ہوئی؟ مطلب ہے کہ پوچھ تاچھ کیوں نہیں ہوئی؟ اس کا آنسر ہے، غالب کے بارے میں بادشاہی دفتر میں یا مخجروں کے بیان میں، مطلب بیان کرنے والوں کے بیان میں، کوئی بات نہیں پائی گئی، لہٰذا غالب کی طلبی نہیں ہوئی۔ اگلا کوشچن ہے، دوسرا جنم ہم کو ملا سے غالب کی کیا مراد ہے؟ آنسر اس کا ہو جائے گا، غالب انتخاب 1857 عیسوی کے پہلے کی زندگی اور 1857 عیسوی کے بعد کی زندگی کو دوسرا جنم کہہ رہے ہیں، کیونکہ 1857 عیسوی کے ہنگامے میں اور اس کے بعد بھی غالب محفوظ رہے تھے، اسی لیے اس کو اپنا دوسرا جنم قرار دیتے ہیں۔ اب اگلا کوشچن ہے، مفصل حال لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں، غالب نے یہ بات کیوں کہی؟ مفصل حال کا مطلب ہوتا ہے ڈیٹیل سے۔ اس کا آنسر ہو جائے گا، چونکہ 1857 عیسوی کے انتخاب کے بعد چاروں طرف مخجری کا دور تھا، غالب کو خوف تھا کہ کہیں خط میں لکھی تفصیلات مطلب ڈیٹیل سے اگر خط میں کچھ چیز لکھا جائے تو اس کی وجہ سے پکڑا لیا جاؤں، اسی لیے انہوں نے لکھا ہے، مفصل حال لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں۔ اگلا کوشچن ہے، اس فتنہ و آشوب میں میں نے کسی مصلحت میں دخل نہیں دیا، اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس کا آنسر ہو جائے گا، اس سے مراد یہی ہے کہ غالب نے 1857 کے ہنگامے میں کوئی عملی حصہ نہیں لیا، صرف اپنے کام سے کام رکھا، یعنی شعر و شاعری کرتے رہے۔ کسی بھی کام میں مطلب کرانتی میں عملی حصہ نہیں لیا، بس اپنے کام کرتے رہے، شاعری کرتے رہے، اپنے گھر میں رہتے تھے، کہیں بھی نہیں جاتے تھے۔ آپ یہ سب چیپٹر میں پڑھ چکے ہوں گے۔ اگلا کوشچن ہے، گھر کے گھر بے چراغ پڑے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا آنسر ہو جائے گا، گھر کے گھر بے چراغ ہونا ایک محاورہ ہے، یہ ایک محاورہ ہے، کوشچن میں آ سکتا ہے، جس کا مطلب ہے گھروں کا ویران ہونا، کیونکہ ہنگامے میں، کیونکہ یہ 1857 ہوگا، کیونکہ 1857 عیسوی کے ہنگامے میں اہل دلی گھر چھوڑ بھاگے تھے، اس لیے وہ ویران اور بے چراغ پڑے ہوئے تھے، یعنی وہاں چراغ جلانے والا کوئی نہیں تھا۔ اگلا کوشچن ہے، مجرم سیاست پاتے جاتے ہیں، غالب نے اس جملے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کا آنسر ہو جائے گا، سیاست پانا کا مطلب ہے سزا پانا،
سزا پانا۔ سیاست کا مطلب کیا ہے؟ سزا پانا۔ غالب تفتہ کو بتا رہے ہیں کہ 1857 عیسوی کے ہنگامے میں جن لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، جو بغاوت کے مجرم تھے، انہیں سزائیں مل رہی ہیں۔ اب اگلا کوشچن ہے، یہ منشی بنی بخش حقیر والا چیپٹر سے یہ سب کوشچن ہیں۔ اب دیکھیں، غالب نے اپنے اس خط میں گرمی کی شدت اور پانی کے برسنے کا کس طرح ذکر کیا ہے؟ اس کا آنسر ہوگا، غالب نے اپنے خط میں بتایا ہے کہ گرمی کا حال کیا پوچھتے ہو، اس 60 برس۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ غالب ابھی 60 برس کے ہیں۔ 60 برس میں یہ لو، یہ دھوپ، یہ تپش نہیں دیکھی۔ چھٹے 7ویں رمضان کو مینا خوب برسا، ایسا مینا جیٹھ کے مہینے میں بھی کبھی نہیں دیکھا۔ اگلا کوشچن ہے، غالب روزے کو کس طرح بہلاتے ہیں؟ آنسر ہو جائے گا اس کا، غالب روزے کے بارے میں کہتے ہیں کہ روزہ رکھتا ہوں مگر روزے کو بہلاتے رہتا ہوں، کبھی پانی پی لیا، کبھی حقہ پی لیا، کبھی کوئی روٹی کا ٹکڑا کھا لیا۔ اگلا کوشچن ہے، اردو اخبار میں کیا لکھا تھا اور مجسٹریٹ کیوں زخمی ہوا؟ اس کا آنسر ہو جائے گا، اردو اخبار میں لکھا تھا کہ ہاتھرس میں راہیں چوڑی کرانے پر اور حویلیاں اور دکانیں ڈھانے پر بلوا ہوا اور رعایا نے پتھر مارے جس سے مجسٹریٹ زخمی ہوا۔ اگلا کوشچن ہے، غالب نے کن لفظوں میں گرمی کی شدت کا ذکر کیا ہے؟ غالب نے مندرجہ ذیل الفاظ میں گرمی کی شدت کا ذکر کیا ہے۔ گرمی کا حال کیا پوچھتے ہو، اس 60 برس میں یہ لو، یہ دھوپ، یہ تپش نہیں دیکھی۔ ہاتھرس میں فساد کا کیا سبب تھا؟ اس کا آنسر ہو جائے گا، ہاتھرس میں فساد کے بارے میں محمد حسین آزاد کے بھائی محمد باقر کے اخبار اردو اخبار میں ایک خبر شائع ہوئی، مطلب ایک خبر چھپی تھی کہ راہیں چوڑی کرانے اور حویلیاں اور دکانیں ڈھانے پر بلوا ہوا اور رعایا پتھر مارے جس سے مجسٹریٹ زخمی ہوا۔ اب اگر آپ کو یہ سب کوشچن اچھے لگے ہوں گے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور اپنے فرینڈ کو ضرور سے شیئر کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے جا سکے۔ تھینک یو۔